ابھی 1-2 دن پہلے کی ہی بات ہے کہ ایک اچھے خاصے میچور پرسن سے میری بات چیت ہوئی تو پتہ کیا چلتا ہے کہ بھائی صاحب نے اس دفعہ بڑا جانور خریدا ہے قربانی کے لیے، اور ریزن تھوڑی سی اچنبھے والی تھی۔ میں نے پوچھا ان سے کہ کیا ریزن ہے جی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے، جہاں پہ ہم رہتے ہیں تو ہمارے محلے میں زیادہ تر بڑے جانور آئے تھے پچھلے سال، تو وہ باہر گیا تو اس نے آگے بڑی ضد کی کہ سب کے پاس بڑے جانور ہیں، بس ہم نے چھوٹا بکرا خریدا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے کمیٹی وغیرہ ڈالی، پیسے وغیرہ اکٹھے کیے اس دفعہ، اور تھوڑے سے پیسے ادھار بھی پکڑنے پڑے مجھے، لیکن میں نے پکڑ لیا کہ میرے بیٹے کی خواہش ہے کہ ہم نے بڑا جانور کرنا ہے۔ اب کہہ رہے ہوں گے سر اس میں عجیب بات کون سی ہے، اس میں برا کیا ہے؟ ٹھیک تو ہے اگر ایک شخص کا بیٹا خواہش کار ہے کہ ہمیں بڑا جانور کرنا ہے قربانی میں، تو اس میں بری بات کیا ہے؟ یہاں آپ کہہ رہے ہیں چنبے کی بات ہے، سٹرینج ہے، کیا ہے؟ کیا شوکنگ چیز ہے اس میں؟ شوکنگ چیز یہ تھی کہ اس پوری گفتگو کے اندر جتنی وہاں پہ بیٹھک بیٹھی اور بات چیت ہو رہی تھی، کہیں اس بات کا ذکر نہیں آیا کہ قربانی کی ہی کیوں جاتی ہے، یا مین ایجنڈا کیا ہے قربانی کرنے کا۔ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی خوشی کا جذبہ جو ہے، یا اللہ کے ہاں جو ہم قربانی پیش کرنے جا رہے ہیں کہ یار یہ قربانی تو اللہ کی خاطر ہم کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ گائیڈ کیوں نہیں کیا؟ مجھے کوئی دقت نہیں ہے اس بات سے کہ ٹھیک ہے بیٹا خواہش کر رہا ہے، فادر اس کو پورا کرنے کی جدوجہد میں جٹ گیا ہے، بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، بٹ گائیڈنس کدھر ہے؟ دا ریئل ریزن کہاں ہے؟ نیکی کا اثر کیا کم نہیں ہو جائے گا اگر نیت اور وجہ صحیح نہ ہوئی تو؟ حتیٰ کہ ہمارا دین تو یہاں تک سکھا دیتا ہے کہ اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، نیک عمل ہے بھائی، نماز پڑھ رہا ہے، اسے محسوس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی بھی، اس کی والدہ، اس کی وائف، اس کا دوست، یا کسی کو بھی وہ امپریس کرنا چاہتا ہے، اس نے سجدہ دیر سے لیٹ کر دیا، سجدے میں گیا اور لمبا کر دیا سجدہ، تو عالم دین کے اکارڈنگ میں اپنی تھیوری نہیں پیش کر رہا، وہ باقی کا سجدہ اس نے اس شخص کو کیا، اللہ کو نہیں کیا، نعوذ باللہ، بڑی خطرناک سی بات ہے لیکن سچ ہے۔ شرک کے زمرے میں آ جائے گی یہ بات کہ دکھانے کے لیے کر رہے ہو نا بھائی۔ وہ بات آپ کو پتہ ہوگی کہ ایک حدیث پاک میں آیا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اللہ کمی بیشی معاف کرے، کہ قیامت کے دن 3 ایسے لوگ، دیکھیے یہ تینوں چیزیں اپنے اپنے معیار میں سب سے پیک پر ہیں، الٹیمیٹ اینڈ ہے، مطلب الٹیمیٹ اینڈ ہے یہ۔ کیسے؟ عبادات میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ حج کرنا، ٹھیک ہے، اور خیرات میں سب سے بڑا کام کیا؟ زکوٰۃ دینا، خیرات کرنا، پیسہ خرچ کرنا، بہت بڑی عبادت ہے۔ اور عمل میں سب سے بڑا عمل کیا؟ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا، شہادت حاصل کرنا۔ اب ذرا غور سے اس مفہوم کو سمجھیے گا، ایک حدیث پاک کا مفہوم کچھ یوں ہے، اللہ کمی بیشی معاف کرے، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان تینوں کے جبڑوں سے پکڑو، منہ کے جبڑوں سے، سن کر ہی رکت طاری ہو جاتی ہے، اور ان کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم کی آگ میں جا کر پھینک دو۔ شہید، حاجی، اور یہاں پر قاری اور زکوٰۃ دینے والے میں تھوڑا سا اعتزاز ہے، دونوں باتیں اکثر کی جاتی ہیں، کوئی قاری کہہ دیتا ہے قرآن پاک پڑھانا، اور کوئی کہہ دیتا ہے حاجی صاحب کی بات ہو رہی ہے، خیرات کرنے والے کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں ان سب کو کور کرنے کی کوشش کروں گا ہماری سمجھ بڑھانے کے لیے۔ تو بڑی اچنبے کی بات لگی نا صحابہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے بھی بڑی کوشش کر کے جرات کر کے پوچھا، یا رسول اللہ یہ تو پیک نیکیاں ہیں، ان کو جہنم میں ایسے پھینکا جائے گا؟ اللہ کمی بیشی معاف کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈریس کرتے ہوئے کلیئرلی بتایا کہ وہ جو شخص ہوگا، میں اپنے طریقے سے بتانا کی کوشش کروں گا تاکہ آپ صحیح سے اس طریقے سے سمجھ پائیں جیسے میں بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادہ میرا میل جول ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر انجینئرنگ کے لیول کی، ایم فل کے اسٹوڈنٹ کے لیول کی ہی باتیں کی جائیں تاکہ ان اینگل سے بات کو سمجھ میں آیا جائے۔ تو میں لفظ یہی یوز کرتا ہوں کہ جب حاجی صاحب کو پھینکا جانے لگے گا جہنم میں، اس طریقے سے سلوک کیا جائے گا، تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ میں نے تو حج کیا، عبادات میں سب سے بڑے مقام رکھنے والی عبادت کی میں نے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تمہاری نیت یہ تھی کہ جب تم حج کر آؤ گے تو لوگ تمہیں حاجی صاحب کہیں گے، حاجی صاحب کے نام سے، نام کے ساتھ لکھا جائے گا، حاجی یہ، حاجی وہ، کہیں میرا نام لکھا جائے گا، میں مہمان خصوصی ہوں گا تو وہاں اتنا بڑا ٹائٹل پہلے لکھا جائے گا، حاجی صاحب۔ ایک چھوٹا سا جوک بھی بنا نا اس کے اوپر، میرے کزن نے سنایا تھا جو مجھے یاد بھی رہ گیا، کہ ایک شخص تھا گاؤں میں، وہ بات کہیں اور جا رہی ہے لیکن سنا دیتا ہوں، مے بھی یاد رہ جائے، یہ بھی سمجھنے کے لیے ہی ہے۔ آئی نو ڈسکشن از ویری سیریس، لیکن چھوٹا سا تڑکا لگا لیتے ہیں بات کے اندر، کیونکہ مجھے یاد آ گیا اینڈ اٹس ویری انٹرسٹنگ۔ ایک بزرگ تھے گاؤں میں، تو انہوں نے نا ایک پرچون والے کا کافی زیادہ ادھار دینا تھا، بھی رہتا تھا دینے والا، وہ راشن کھائی جا رہے تھے اور پیسے لوٹا نہیں رہے تھے، کافی مہینے گزر گئے، تو کہیں سے ارینجمنٹ انہوں نے کیا، وہ حج کرنے چلے گئے، حج کر واپس آئے تو وہ اگلے ہی دن نا اس پرچون والے سے ملنے آئے، اور آتے سر سلام کیا، بڑے ادب سے، ٹوپی پہنی ہے، حلیہ تھوڑا چینج ہوا ہے، داڑھی پہلے سے زیادہ لمبی ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ ساری بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد حاجی صاحب نے کہا ذرا اپنا رجسٹر تو نکالو،
اور وہ بڑا خوش ہوا کہ یار تھینک گاڈ فائنلی حاجی صاحب کو خیال آ گیا, حج کر کے آئے ہیں, عقل دے دی ہوگی اللہ نے کہ پرچون والے کے پیسے لوٹاؤ بھائی. تو اس نے نکالا رجسٹر سامنے رکھا, کہتے ہیں یہاں میرے نام کے ساتھ حاجی لکھو. پوائنٹ سمجھے ہیں آپ؟ تو جوک اینڈ ہو گیا. پوائنٹ صرف اتنا تھا کہ ان کا مین ایجنڈا کیا ہو گیا یار ان لوگوں کا, کہ حاجی لکھنا ہے بس. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم لوگوں کی نیت یہ نہیں تھی کہ اللہ کی خوشی ہے, اللہ کی رضا ہے, اللہ راضی ہوگا. تم لوگوں کی نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے حاجی کے بلائیں گے, اور میں نے وہ پوری کی. اللہ ویڈیو دکھائیں گے کہ یہ دیکھو تمہاری جو نیت تھی وہ میں نے پوری کی, تمہیں لوگوں نے حاجی کہا لیکن آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. ویری ڈینجرس. دوسرے ٹاپک پہ آتے ہیں. ایک شخص خیرات بہت کر رہا ہے, زکوٰۃ پورے ٹائم پہ دے رہا ہے, بہت زیادہ دے رہا ہے. وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو تیری راہ میں اپنی دولت خرچ کر دی, عثمان غنی کو کیا مقام ملا, دولت خرچ کی نا, تو میں نے بھی کتنی کی, وغیرہ وغیرہ. خیر وہ عثمان غنی تو عثمان غنی ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی کیا ہی بات کرنی, وہ تو بہت بڑی ہستی ہیں. لیکن وہ اس طرح کی بات کہنا چاہ رہا ہے اپنے اینگل سے کہ میں نے تو تمہاری راہ میں اپنی دولت, اپنی ہر چیز خرچ کر دی. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں نہیں, وجہ سمجھیے پہلے. وجہ صحیح نہ ہوئی, نیت صحیح نہ ہوئی تو عمل ضائع ہو جائے گا. پلیز اس لائن کو سمجھ لیجیے. میرا مین ٹائٹل ہی آج کا یہ ہے کہ وجہ صحیح رہنا ضروری ہے, نیت صحیح رہنا ضروری ہے, عمل بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے. تو عمل میٹر کرتا ہے لیکن وجہ اور نیت بھی ٹھیک رکھنی ضروری ہے. تو وہ آگے سے یہی دعویٰ کرے گا کہ اللہ میں نے تو دولت خرچ کر دی تیری راہ میں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں نہیں نہیں, تم نے خیرات کرتے ہوئے نیت یہ رکھی تھی کہ لوگ دیکھ کے کہیں گے کیا خیرات کر رہا ہے یار, دیکھو یار اس شخص نے تو اللہ کی راہ میں کتنا کچھ خرچ کر دیا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جگہ جگہ تمہارے نام کے بورڈ لگیں گے, کیونکہ تم نے مسجد بنوائی تو بڑا سارا نام تمہارا بولا جائے گا, اسپیکر پہ تمہارا نام اسپیشل انداز میں لیا جائے گا, اور تم چوڑے ہو رہے ہو. اللہ ویڈیو دکھائیں گے کہ دیکھو اپنی پیٹھ تھپتھپا رہا ہوں میں خود, میں نے کیا کر دیا, میں نے مسجد بنوا دی اللہ کے نام پہ. ویری گڈ. اکڑ کیوں رہے ہیں اس پہ؟ عاجزی والا عمل ہے نا, اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں نا, تو اس پہ غرور کیوں آ رہا ہے؟ ہاں خوشی کا انحصار اور ہلکا سا نقطہ تو دل میں لگنا چاہیے کہیں, چمکتا ہوا نور کا تنکا سا, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کا احساس اس طریقے سے باہر کیوں آ رہا ہے کہ دیکھا میں نے کیا, کمال ہے. تو ایسے احساس والوں کو جہنم سپرد کیا جائے گا. اب آتے ہیں سب سے خطرناک اور اینڈنگ والی بات پہ. اس سے پہلے قاری کا بھی کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا, وہ اللہ کی راہ میں قرآن پڑھے گا, وہ کہے گا میں نے تو تیری اپنی زندگی پوری موقف کر دی اللہ تعالیٰ تیری راہ میں, قرآن پڑھا, لوگوں کو پڑھایا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں, جب تم قرآن پڑھتے تھے تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں گے کیا قرأت کرتا ہے یار, کیا آواز ہے, اور لوگوں نے وہ کہا, میری رضا کے لیے تم نے یہ نہیں کیا. آخری پوائنٹ, شہید, دا الٹیمیٹم اینڈ. یا اللہ تیری راہ میں سب سے بڑی چیز دے دی, اپنی جان ہی دے دی, سب سے بڑا درجہ حاصل کیا عبادت کا, عمل جو سب سے بڑا عمل ہے کہ میں نے شہید ہی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ مجھے تو جہنم نہیں ملنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں نہیں نہیں, تمہاری نیت یہ تھی کہ جب تم شہید ہو جاؤ گے تو تمہارے نام کے بورڈ لگیں گے, چونکے میں تمہارا نام لکھا جائے گا, یہ والا شہید بورڈ, وہ والا شہید چونک, کتابوں میں تمہارا نام آئے گا, تمہاری تصویریں بچوں کو پڑھائی جائیں گی کہ اس نے تو کمال کر دیا, اس نے شہادت حاصل کی, اور وہ میں نے دنیا میں پورا کیا جو تمہاری نیت تھی. اللہ تعالیٰ ویڈیو دکھائیں گے. تو پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ میں کیوں چونک گیا, کیوں سٹرینج لگا مجھے اس بیٹھک میں بیٹھے, اس گفتگو کے دوران اس بات کو سننا. بیٹے کی خواہش ویری گڈ, ویلڈ تھنگ ہے. آپ کی اپنی خواہش ویلڈ تھنگ ہے. آپ کے فادر, کسی کی بھی خواہش کہ ہم یہ والا جانور جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہیں, ویری گڈ. اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہیں نا, لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں کرنا چاہتے, لوگ کیا کہیں گے یہ تو نہیں کرنا چاہتے. اس دفعہ تسی یہ لے کے آئے ہو, پچھلی دفعہ تو ماشاء اللہ تسی یہ کیتا سی. واٹ از دس, واٹ از دس, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. یہ کس لہجے میں اور کس ٹون میں اور کیا بات ہو رہی ہے؟ ہم اللہ کی راہ میں ایک جانور لے کے آ رہے ہیں. ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ جب ہم اس جانور کو قربان کریں, اس کی جان لیں اللہ کی خوشی کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. مطلب کمال ہے. وہ کدھر کو بات چلے جاتی ہے. کتنی کلیئر سٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ جی کی, کتنی کلیئر کہ اللہ تعالیٰ کو نہ جانور کا خون جاتا ہے, نہ جانور کا گوشت جاتا ہے, اللہ کو تمہارا تقویٰ جاتا ہے, تمہاری نیت جاتی ہے. اس پر دھیان دینا نا ہم نے. تو ہماری پوری کی پوری پود جو ہے آگے والی جنریشن, اس تک ہم یہ نیت تو پہنچائیں کہ بیٹا جو نیت ہے وہ یہ. اور دوسرا سٹیپ کیا ہے, گوشت خود نہیں ٹھوسنا, خود نہیں کھانا. ٹھیک ہے کچھ لوگ رشتہ داروں کو پارٹیز کرتے ہیں, ڈنرز کرتے ہیں. آئی ایم ناٹ entirely agree with this and I am also not entirely anti with this. ٹھیک ہے آپ کریں. میرا ماننا یہ ہے, میرے دوست والا عمل کیجیے. میرا ایک بیسٹ فرینڈ تھے, کیا ہیں بیسٹ فرینڈ, انہوں نے بڑی اچھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ بس تمہیں سارا گوشت بانٹ دیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ غریب لوگوں کو ملتا نہیں ہے کھانے کو. وہ کہاں افورڈ کریں گے مٹن اور بیف, اور کہاں افورڈ کریں گے اونٹ کا گوشت.
تو مجمع لگ جاتا تھا ان کے گھر کے آگے. وہ اکثر اونٹ ذبح کرتے ہیں. میں بھی کتنا اونٹ کہہ رہا ہوں نا ابھی, کتنا جو جذبے میں آگے کہہ رہا ہوں. دیکھا کتنا ہمارے اندر گھس گیا یہ کہ کیجول ہو گیا یار, وہ تو اونٹ دیتے ہیں بھائی, تو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں بھائی. وہ ایک نقطہ دے کوئی شخص یا پوری سلطنت دے دے, وہ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ نیت کس کی کیا ہے. وہ ایک صحابی تھے نا, تو غزوہ کے لیے جانے لگے. میرے پہ رکت طاری ہو رہی ہے یہ بات سوچ کے کہ یار کیا چل رہا ہے ہمارے ہاں. تو صحابہ نے کافی زیادہ مال غنیمت اکٹھا کر لیا کہ یہ زیادہ راہ ہے, رستے کے لیے سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے, ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں. تو مال کافی اکٹھا ہو گیا. اب ایک صحابی تھے, ان کا بھی دل تھا میں کچھ دوں, پر نہیں کچھ ہے. مفلسی اتنی طاری ہے کہ کھانے کے لیے فاقے چل رہے ہیں, کھانے کے لیے 2 وقت کا کھانا نہیں, پانی نہیں, تو خیرات کہاں سے کرے وہ شخص. خیر وہ کسی صحابی کے پاس اور گئے اور ان کے باغ میں جا کے پوری رات پانی کی مشقت لگائی, کافی مزدوری کی, اور انہیں صبح ایک پورا کا پورا بول ملا کھجوروں کا. شام کے وقت تو بڑے خوش تھے کہ یا رسول اللہ, مطلب ان کے دل میں فیلنگ تھی کہ میں بھی کچھ دوں گا. غور سے سمجھیے گا, اس حدیث پاک سے سب کلیئر ہو جائے گا. تو وہ آئے, یا رسول اللہ, جی یہ میں اپنی طرف سے پیش کرنا چاہتا ہوں. اب جو آس پاس 1-2 صحابہ تھے جو ہوٹنگ والے, دیکھیے ہر جگہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تو صحابہ میں بھی کوئی ترش مزاج, کوئی مذاق کرنے والا, یا تھوڑی سی, یا اللہ مجھے کروڑ دفعہ معاف کریں, ہلکی سی بدتمیزی والا اثر ہوگا کہیں ان کے اندر, کسی 1-2 میں جس نے اس طرح کی بات کر دی ہوگی ان میں سے. تو وہاں جو موجود تھے ان میں سے کسی نے اس طرح کی بات کر دی, ہاں ان کھجوروں کے بول کے بنا تو ہمارا قافلہ چل ہی نہیں نہ پائے گا, یہ تو بہت ہی بڑی چیز ہے بھائی, اس کے بنا تو ہم کہاں کامیاب ہوں گے, کہاں کام کر پائیں گے, یہ تو بہت بڑا رزق ہے. طنز کر دیا اس مزدور صحابی پہ جو پوری رات عبادت ہی ہے نا یار, حلال رزق کے لیے محنت کرنا. اس کا فیلنگ کیا ہوگی, تو دل پھٹ نہیں گیا ہوگا ان کا, کتنا دل دکھا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجوروں کے بول کو پکڑا اور پورا جتنا سامان لدا ہوا تھا, کہا جاتا ہے کہ ڈھیری لگی ہوئی تھی ایک بہت بڑی, تو آپ نے پوری ڈھیری پہ ایسے نچھاور کر دیا, شوور کی طرح سے پھینک دیا, بکھیر دی پوری کھجوریں, اور آپ نے اونچی ساری فرمایا کہ یہ ایک بول پورا بھاری ہے اس پورے سامان کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ اللہ نیت دیکھے گا, وہ نیت چیک کر رہا ہے ہم سب کی کہ ہم کس پرپس سے کیا کام کر رہے ہیں. اب رستے سے جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ ایک معذور شخص ہے اور میں اس کی ہیلپ کر سکتا ہوں کسی بھی ذریعے سے, کیوں نہیں کی. اب ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے ہیں, فٹ پاتھ پہ دیکھ آئے ہیں, کوئی بھکاری بیٹھا تھا, میں بھی اسے بھوک لگی ہو, واپسی پہ ایک چھوٹا سا برگر یا کچھ بھی پیک کروا کے جاتے جاتے چھوڑ جائیے. آپ خود پارٹیز کر کے آ رہے ہیں لیکن امی سے 25 دن سے نہیں پوچھا کہ امی جی کھانا کھا کے سوئیں آپ, دودھ پیا آپ نے, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی ہڈیوں میں درد تھا, مکھ لا کر دوں آپ کو, اسپیشل جا کے لا کے دوں, کچھ کروں آپ کے لیے. وائف کے جتنی بھی خدمتیں کی جا سکتی ہیں, دوستوں کے ساتھ ہم پارٹی کر کے آئے ہیں, سنوکر کلب کھیل کر آئے ہیں, وائف سے آ کے پوچھا کہ یار کھانا کھایا تھا, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی, واپسی پہ میں آپ کے لیے یہ دیکھو میں بھی برگر پیک کروا کے لایا ہوں آپ کے لیے. گھر سے شروع کیجئے, بیٹا بیٹی, بھائی بہن, دوست احباب, پیرنٹس, سب سے پہلے تو پیرنٹس ہی آتے ہیں کہ تمہاری چمڑی سے زیادہ حق تمہارے ماں باپ کا تم پہ ہے. سو سرو دیم نا گائز. اور نیت کیا ہے؟ رب کو راضی کرنا, اللہ خوش ہو جائے ہم سے. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے, ایک دن کا بھی نہیں ہے, ہم کچھ سالوں تک مر جائیں گے, مٹی بھی یاد کرنے سے انکار کر دے گی, سچ کہہ رہا ہوں. صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائیں گے تو مٹی کو بھی کہاں یاد رہیں گے, کون تھا بھائی, چلو جاؤ. تو پوائنٹ صرف اتنا ہے, آپ کے عمل پلیز اور ان کی نیت, کیونکہ میں پھر وہی لائن بولوں گا جس وجہ سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک نہ ہوئی, آپ کا ڈائریکشن کا پرپس ٹھیک نہ ہوا, تو عمل ضائع ہونے کے بہت چانسز ہیں. So please take this thing very seriously and discuss with everyone to make things better. It's our mandatory duty. It's our mandatory responsibility.